کہانی کا آغاز شنگھائی کے ایک مصروف شور سے بھرے شہر میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک نوجوان لڑکی یی اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ یی ایک خاموش، محنتی اور حساس لڑکی ہے جو موسیقی سے بے حد محبت کرتی ہے۔ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں اور اس کی والدہ اور دادی نانائی اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ یہ سارا دن مختلف چھوٹے موٹے کام کرتی ہے تاکہ پیسے جمع کر سکے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ اپنے والد مرحوم کی طرح پورے چین کا سفر کرے۔ وہ اپنی چھت پر ایک خفیہ کمرہ بناتی ہے جہاں وہ پرسکون ہو کر وائلن بجاتی ہے اور خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے۔ ایک رات اچانک وہ اپنی چھت پر کچھ عجیب سی آوازیں سنتی ہے۔ جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو اسے ایک بڑی، نرم و ملائم، پیاری برفانی مخلوق ملتی ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک ییٹی ہے، برفانی مخلوق جسے دنیا ابومینیبل سنو مین کہتی ہے۔ یہ شروع میں خوفزدہ ہوتی ہے لیکن جلد ہی وہ مخلوق کی معصومیت، زخمی جسم اور معصوم آنکھوں سے متاثر ہو جاتی ہے۔ وہ اسے کھانا دیتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ جب وہ ییٹی کے جسم پر زخم دیکھتی ہے تو فوراً سمجھ جاتی ہے کہ اسے کسی نے پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ یی کو جلد معلوم ہوتا ہے کہ ییٹی ایک تحقیقی ادارے سے فرار ہوا ہے جسے ایک لالچی کاروباری شخص برنش اور سائنسدان ڈاکٹر زارا کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ییٹی کو دنیا کے سامنے لا کر شہرت، دولت اور سائنسی ترقی حاصل کرنا ہے۔ جب برنش کے لوگ شہر میں ییٹی کی تلاش شروع کرتے ہیں تو یہ اسے چھپاتی ہے۔ وہ اسے ایورسٹ کا نام دیتی ہے کیونکہ اس کی منزل ماؤنٹ ایورسٹ ہے جہاں اس کا گھر اور خاندان ہے۔ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایورسٹ کو واپس اس کے گھر پہنچائے گی۔ اس مشن میں اس کے 2 ہمسائے دوست بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ تینوں اور ایورسٹ شہر سے فرار ہو کر ایک مہم پر نکلتے ہیں جو پورے چین سے گزرتی ہے، شنگھائی سے لے کر وادیوں، ندیوں، جنگلات اور آخرکار برفانی پہاڑوں تک۔ سفر کے دوران یی اور اس کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایورسٹ صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ وہ جادوئی طاقتوں کا مالک بھی ہے۔ جب وہ وائلن بجاتی ہے تو ایورسٹ اپنی آواز سے قدرت کو جگا دیتا ہے۔ پھول کھلنے لگتے ہیں، پانی جھومنے لگتا ہے اور درخت گانے لگتے ہیں۔ ایک منظر میں جب وہ چاروں ایک خوبصورت وادی میں پہنچتے ہیں، ایورسٹ اپنی جادوئی آواز سے ایک پورا پھولوں کا میدان جگا دیتا ہے۔ یہ منظر جذبات سے بھرپور اور حیران کن ہوتا ہے۔ یی کو ایورسٹ سے ایک خاص تعلق محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ اسے اپنے باپ کی یاد دلاتا ہے، خاموش، طاقتور اور تحفظ دینے والا۔ جب وہ وائلن بجاتی ہے تو خود کو مکمل محسوس کرتی ہے۔ ادھر برنش اور ڈاکٹر زارا مسلسل ایورسٹ کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ ڈرونز، گاڑیوں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اسے دوبارہ قید کر سکیں۔ ایک دن ڈاکٹر زارا ظاہری ہمدردی کا لبادہ اوڑھے یی کے دوستوں کو یقین دلاتی ہے کہ وہ ایورسٹ کی مدد کرنا چاہتی ہے مگر اصل میں وہ ظالم اور خود غرض سائنسدان ہوتی ہے۔ برنش جو ابتدا میں ایک ولن دکھائی دیتا ہے بعد میں ایورسٹ کی معصومیت دیکھ کر نرم پڑنے لگتا ہے مگر ڈاکٹر زارا اسے دھوکہ دے کر ایورسٹ کو قابو میں کر لیتی ہے۔ یی اور اس کے دوست کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایورسٹ کو چھڑائیں مگر ایک جھڑپ میں یی زخمی ہو جاتی ہے اور ایورسٹ قید کر لیا جاتا ہے۔ یی ہوش میں آتی ہے اور کسی بھی صورت میں ایورسٹ کو بچانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے دوست اس کا ساتھ دیتے ہیں، پہاڑوں کی طرف دوڑتے ہیں، وہ مقام جہاں ایورسٹ کا اصل گھر ہے۔ پہاڑوں کی گہرائیوں میں جب ڈاکٹر زارا ایورسٹ کو جہاز میں قید کر رہی ہوتی ہے، یی اور اس کے دوست وہاں پہنچتے ہیں۔ ایک پرجوش اور جذباتی مقابلہ ہوتا ہے۔ ایورسٹ اپنی آخری طاقت سے جادوئی آواز نکالتا ہے جس سے برفانی ہوائیں چلتی ہیں، پہاڑوں میں زلزلہ آ جاتا ہے اور زمین جاگ اٹھتی ہے۔ ڈاکٹر زارا ایک چٹان سے نیچے گر جاتی ہے۔ برنش اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ برنش آخرکار اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے اور یی سے معافی مانگتا ہے۔ آخرکار ایورسٹ برفانی چوٹی پر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی فیملی سے دوبارہ ملتا ہے۔ یہ لمحہ بے حد جذباتی اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یی اور ایورسٹ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ ایورسٹ اپنی پیاری آواز سے آخری گیت چھیڑتا ہے جیسے شکر گزار ہو۔ یی اور اس کے دوست واپس شنگھائی آ جاتے ہیں مگر اب وہ بدل چکے ہیں۔ یی ایک پر اعتماد، خوش مزاج اور متوازن لڑکی بن چکی ہے۔ وہ اپنے باپ کے خواب کو حقیقت بناتی ہے، پہاڑوں، قدرت اور خود کے ساتھ جڑ کر۔ کہانی ابومینیبل ایک خوبصورت پیغام رکھتی ہے۔ چاہے دنیا کتنی ہی تیز ہو، اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ سچے جذبے سے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کائنات بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔
موسیقی، ہمدردی اور قدرتی حسن کے ذریعے یہ کہانی ناظرین کو روحانی سکون اور ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔